دیوانہ بناتے ہیں پھر در میں بلاتے ہیں زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی راحتیں بھی مدینے باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات اس جینے کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرتے بعد معزز محترم حاضرین سامعین سفر مذاکرہ مہینہ جاری ہے۔ پچھلے جمعے جو چیز بیان ہوئی انہاں دے وچ کچھ چیزاں جو رہ گئی انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر سنان دی سعادت حاصل کریں۔ پچھلے جمعے سے سنیا سی ولی دی شان ولی دا مقام مرتبہ کی اور ولی جنوں کہتے ہیں اور جڑے دو نمبر چاہے پیر ہوں چاہے امام مسجد ہوں چاہے مولوی ہوں کوئی بھی ہے اپنی اپنی سطح تے جنہیں دین کا نقصان کیتا اور کرتا پیا ہے انہاں دین دے نال کوئی تعلق نہیں اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں اور مزارات دے حاضری کے حوالے کے نال کچھ گزارشات بھی کیاں۔ اسلام دا سبقی حکم ہے کہ مزارات کے کیویں حاضر ہونا چاہیے کی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اتنے جا کے مزار دے کہڑے انداز دے نال حاضری پیش کر کے واپس آنا اور کچھ معروضات نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج دے خطبے کے اندر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق گہن کی سن کے بنو تعلق عمل کر کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچیاں کے نال ڈرو سچیاں کی سنگت اختیار کرو سچیاں کا قرب حاصل کرو۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کو ڈرنا اللہ کا خوف رکھنا یہ مسلمان دے ایمان کا حصہ ہے۔ جڑا مسلمان ہوئے گا ہر وقت انہوں اپنی آخرت کی فکر رہے گا ہر وقت انہوں قبر کی فکر رہے گا ہر وقت انہوں نزاع وقت کی فکر رہے گا آخری وقت میں تو اللہ کلمہ نصیب فرمائے آخری وقت میں تو اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف گناہ کرنے تو پہلے ڈر جانا اللہ رب العزت کا خوف خدا غلبہ آ جانا اور گناہ کو باز رہ جانا ایک بہت بڑی رب کی طرفوں سعادت مندی خوش بختی ہے اور رب کئیاں میں عطا فرماتا ہے ہر کسی کو رب عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کو ڈرنا بڑیا کو رب جڑا کہ ڈھیل دے دیتا ہے بڑیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقر نہیں فرماتا دیتا رہتا ہے لیکن آخری کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بلند و بالا قادر مطلق ہے۔ اس وجہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھ کے اپنے گناہگار زندگی کو یاد کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کو معافی مانگتے رہنا چاہیے اور معافی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے جو روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوں گے سن حالانکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مقام عطا فرمایا انہوں کے صدقے رب نے جنت ہوئے کھولنے انہوں کے صدقے رب نے جنت بننی انہوں کے اشارے کے رب نے گناہگاروں کی کوشش فرما دی تو یہ حاجت ہے کہ استغفار کرتے ہیں صرف میری اور تھوڑی تعلیم واسطے کہ مینوں رب نے اتنا بلند رتبہ دیتا ہے میں رب دا پھر بھی دامن نہیں چھوڑیا تو تسی بھی نہیں چھوڑنا اللہ کے حضور حاضر رہنا اپنی خطاواں نوں ہمیشہ
ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے گریبان کے اندر روزانہ نظر ڈالتے رہنا ہے، اندر نال غرور بھی نہیں آئے گا، تکبر بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، چنگیاں دی اور سچیاں دی سنگت اختیار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سچے کون نے؟ مشہور معروف جڑیاں تین ہستیاں گزریاں ہیں، صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق حضور کے صحابہ کے نام، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا تعلق حضور کی بیویاں کے نام، اور حضرت امام جعفر صادق کا تعلق ہے حضور کی آل کے نام۔ گویا رب نے ان تینوں چیزاں کو جمع کر کے حکم فرمایا کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ مراد ہے حضور کے صحابہ دی بھی سنگت، حضور دی ازواج دا بھی ادب و احترام، حضور دی آل دی بھی حیا کرنی ہے، پھر تسی سچیاں دے نال کدے جاؤ گے، پھر شمار کدے جاؤ سچیاں دے نال۔ تو صحابہ کرام دی رضوان کا ادب، آقا کریم علیہ السلام دی آل دا ادب، اور حضور دی ازواج دا ادب و احترام، یہ ضروری ہے کامل ایمان واسطے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صدقے رب نے ان جنہاں نو سچائی دی راہ تے لایا۔ تو سارا ٹاپک یہ ہے کہ اولیاء کرام، ولیاں دے نال پیار محبت اسی کیوں کرتے ہیں، پیران دے نال اسی پیار محبت کیوں کرتے ہیں، اسی کدی کسی دربار تے کدی کسی دربار تے کیوں جانے ہیں، بھئی تو ہم مسجد کے اندر کیوں نہیں کچھ لگ جاتا ہے، اتنا سفر کر کے چھٹی کر کے پیسے لگا کے، کدی داتا صاحب کے دربار تے کدی بابا بھلے شاہ کے دربار تے کدی کسی بزرگاں کے دربار تے، کدی کتے عرس تے پہنچے ہو، کدی کتے پہنچے ہو، ایک کام کیوں کرتے پئے ہو؟ تو جواب ہے بھائی کو کونوا مع الصادقین، رب نے کہا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ تے جنہاں نو 1000 سال گزر کے اج بھی انہاں دی قبر دے وچوں بھی آواز آ رہی ہویا اللہ اللہ، تے زمانے دے اندر رب نے کروا دی داتا داتا داتا، ایندا مطلب ہے وہ بندہ سچا سی، اسی سچیاں دے نال جڑا وے وہ سنگت اختیار کرن واسطے انہاں دے حضور حاضر ہو جائے۔ تو مزارات دے جڑی حاضری ہے، درباراں دی حاضری، پیری مریدی، ان کا تعلق جڑا ہے وہ الحمدللہ قرآن حدیث دے نال ہے، دین دے نال ہے۔ جڑا غلط ہے وہ غلط ہے، ہر شعبے دے اندر غلط ہے۔ جتھے کوئی غلطی کرتا پیا کوئی دنیاوی معاملہ یا دینی معاملہ، انہوں غلطی کیا جائے گا بھائی۔ لیکن کدی ایسا ہوا ہے کہ کھانے تے بڑی بھوک لگی ہوئے تو کھانا کھان بہ جائیے تو مکھیاں تنگ کرنا شروع کر دیں، اور وہ مکھیاں دی وجہ تو کھانا نہیں چھڑیا جاتا، کھانا تو کھانا ہی کھانا ضرورت ہے، ایک فطرتی حاجت ہے، طبعی حاجت ہے، تو مکھیاں دی وجہ تو میں کھانا نہیں چھڑیا جاتا، برے بندیاں دی وجہ تو مسجد بھی نہیں چھڑی جاتی تے دین بھی نہیں چھڑیا جاتا، برے لوگاں دی وجہ تو آپ مکھیاں آ گئی نے دربار دے اوتے آن کے تے غلط طریقے کردیاں پئیاں، انہاں ڈاؤ جویں کھانے تے انہاں اڑایا انہاں ڈاؤ، انہاں دا حق ہی نہیں بنتا، جو ایک غلط کام کرتے پہ نقصان کرتے پہ، لیکن یہ اگر کرتے پہ نے ساڈے اندر طاقت نہیں انہاں نوں کھان دی، تو کم از کم انہاں بزرگاں دے نال اپنا تعلق تے مضبوط رکھنا ہے نا۔ جویں کھانا نہیں چھوڑیا بابے دا دربار بھی نہیں چھڈنا، جویں کھانا نہیں چھوڑیا پیراں دی سنگت بھی نہیں چھڈنی، جویں کھانا نہیں نہ چھوڑیا اسی طریقے نال دین نو بھی نہیں چھوڑنا، اسلام کا دامن بھی پکڑ کے رکھنا ہے۔ یہ کھانا ہوے کہ جڑا طبعی حاجت پوری کر دیتا ہے، یہ پیرانے عظام جڑے کامل ایمان والے ہون، جنہاں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے رسول دی راہ تے لگایا ہوئے، یہ روحانی طاقت جڑی پوری کر دیندے نے، اور روحانی جب طاقت پوری ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو تھوڑے ہی وقت دے اندر بلند رتبے عطا فرماتا ہے۔ اصل وجہ ہے پیرانے عظام، پیری مریدی، دربار دے حاضری، اندی دنیا دے اندر بھی فضیلت ہے، آخرت دے اندر بھی مقام ہے۔ رب نے جنہاں نو بلند رتبے دیتے کسے تے کٹائے کٹنے ہی کوئی نہیں، کسے تے کٹائے نہیں کٹنے، اور یہ ولایت کا جڑا رتبہ ہے ایک خاص رب کئیاں نو عطا فرماتا ہے۔
کسے کسے نے اور جنہوں رب نے رتبہ عطا فرمایا ولایت دا اپنا قرب جنہوں رب نے دے دیتا اپنی یاری جنہوں رب نے عطا فرما دی پھر جتنے مرضیوں کے دشمن بن کے آ جان میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی الفاظ نے کہ اللہ نے فرمایا جڑا میرا من عاد علی ولی جڑا میرے کسی یار کے نال دشمنی کرے گا جڑا میرے کسی یار کے خلاف بولے گا وہ فلاں دربار والا این جی وہ فلاں بزرگ این جی داتا صاحب این جی خواجہ صاحب این جی تو جڑا بولے گا رب دے ولی دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ نے فرمایا میں اودے نال اعلان چنگ کرنا میں اودے نال اعلان چنگ اللہ دے یاراں دے نال اللہ تبارک و تعالی دے پیاریاں دے خلاف بولنا انہاں دی سنگت اختیار کرن دا حکم دیتا گیا اگر انہاں دے قریب ہو جاواں گے انہاں دا قرب حاصل کر لواں گے دنیا دے اندر جنہاں دے لاگے لاگے بواں گے امید ہے کہ حشر دے دیہاڑے بھی انہاں دے لاگے لاگے کھڑے ہو جاواں اللہ حشر بھی انہاں دے نال رہے اور جنہاں دا حشر انہاں دے نال ہو گیا تو پھر دوستو بیڑے پار ہی اللہ تبارک و تعالی پھر ایسا رتبہ عطا فرمائے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا توجہ رکھیا میرے بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کسی میرا ساتھ دو گے کہ پہلے انشاءاللہ میں سنا چکا کامیاب ہوگا میں ایسے ذکر کرنا کہ تسی کی ذکر کرنا اچھی آواز دینا اللہ نے پیارے کا ذکر کریے اللہ خیر کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی تکاوٹاں بھی لگ جانگی کر لینا سجدے سے تاکہ کام فرما دے گا بیان دے نال محبت دے نال قرآن بھی سنو حدیث بھی سنو تے اے جڑی اسی پیاریاں دے نال رب دے پیاریاں دے نال پیار کرنے ہیں سنو رب کی عطا فرمائے گا قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا سچیاں دی سنگت اختیار کر لو سچیاں دے نال ہو جاؤ دنیا کے اندر انہاں دے قریب رہیا کرو دنیا کے اندر انہاں دی صحبت اختیار کریا کرو یا اللہ کریم دنیا کے اندر اگر چنگیاں دے قریب بیٹھ جائیے سچیاں دے قریب بیٹھ جائیے پھر مقام و مرتبہ کی عطا فرمائے گا انہاں دے قریب بیٹھ دے نال فائدہ نہیں ملے گا لوگ کہتے ہیں بس اللہ ہی فائدہ دیندا ہے اللہ کوئی علاوہ کوئی نفع نہیں دے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنہ دے کولوں چاہندا وے فائدہ بھی دلوا دیندا وے نفع بھی دلوا دیندا وے اللہ مالک ہے اللہ قادر قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے جنوں کسے دی عادت نہیں ہے پر اللہ اگر چاہے تے بشرا دے ذریعے بھی اپنے دین نو مضبوط فرما لیندا وے اللہ نو کسے دی عادت نہیں لیکن اللہ اگر چاہے تے کعبے دی ابابیلا دے ذریعے بھی حفاظت فرما لیندا وے اللہ نو کسے دی عادت نہیں ہے اللہ نو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اگر اللہ چاہے تے اپنے نبیاں دے ذریعے انہاں نو بھیج کے دین نو مضبوط بھی کروا لیندا وے اللہ چاہے تے ساری کائنات دے اندر جنہ نے رب نو نہیں منیا اللہ تعالی عذاب بھی بھیج سکتا ہے لیکن میرے مالک کریم نے دنیا بنائی ہے ایک نظامی کائنات ہے مینوں تانوں ایک دوسرے کا سبب بنا دیتا اگر دنیاوی حوالے دے نال ایک دوسرے دی مدد لئی جا سکتی ہے میرا اللہ دے پیارے بھی اللہ دی عطا نال مدد کر دیندے نے اللہ دے پیارے بھی اللہ دی عطا دے نال مدد کر دیندے نے اللہ دا اگر حکم ہو جائے اللہ دا اگر اذن ہو جائے اج اسی چلے جانے ہیں پیراں دی بارگاہ دے اندر علماء دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے کدی کسی دی خدمت میں کرتے ہیں کدی کسی دربار دے حاضر ہو رہے ہیں کدی کسی پیر دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے مقصد اے وے قرآن سن لئیے مقصد اے وے حدیث سن لئیے مقصد اے وے دین اسلام سیکھ لئیے مقصد اے وے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ کو لب لئیے اللہ دی معرفت حاصل کر لئیے ادا مطلب ہے مشرکاں دے نال سانو اللہ ہونا مشرک تے ہو جڑا اللہ نو چھڈ کے اور معبوداں نو لب دے اسی اللہ نو چھوڑ دے اللہ نو لبن واسطے
اندر سوال کیتا یا اللہ کی مقام عطا فرمائے گا انہاں دی یاری کوئی فائدہ نہیں دے گی یا نہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 25واں سپارہ ہے 13واں رکوع ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا یا عباد لا خوف علیکم ولا هم یحزنون میرے
فرمائے میں کیا حضور تھوڑی دیر ٹھہرو تے صحیح میں جلدی دے نال وضو سے پانی لے کے آیا میں تانوں وضو کروایا سی میں تانوں وضو کروایا سی ایک دفعہ وضو کروایا ہے میرے پہچانو تے صحیح میری سرکار فرما دے نے جنہیں اپنے پیر دی انج خدمت کیتی ہوئے گی ایک دفعہ وضو کروایا ہوئے گا وہ پیر اپنے مرید نو پہچان لے گا جدوں پہچانے گا تے اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ اے میرے نال محبت کرن والا ہے اے میرے نال پیار کرن والا ہے اے میری سنگت دے اندر بیٹھا رہیا اے میرے قریب رہ کے تیری فرما برداریاں کرتا رہیا یا اللہ جنہیں میرے نال پیار کیتا ہے اے دے نال بھی پیار کروا میرے کریم فرماتے نے اللہ پیراں دے نال میرے خدمت گار مریداں نوں بھی جنت عطا فرما دے دنیا کے اندر بھی یہ مقام و مرتبہ آخرت کے اندر بھی یہ مقام و مرتبہ ہے جڑا اپنے علماء دے نال پیار کرے گا جڑا اپنے امام دے نال پیار کرے گا جڑا اپنے پیر دے نال پیار کرے گا مقصد ہے مقصد ہے امام دے پیار کا مقصد ہے قرآن پڑھانے والا ہے دین سکھانے والا ہے پیر دے نال پیار اس وجہ سے اللہ کی راہ دے لگانے والا ہے جدوں کتے ہٹیے اللہ تبارک و تعالی کی راہ دے لگانے والا ہے اللہ کی راہ دے مضبوط کرنے والے دے نال اللہ تبارک و تعالی کی محبت دلانے والے دے نال یہ جدوں پیار کیتا جاتا ہے قیامت والے دن بھی کام آئے گا محشر کے دن اڑے بھی کام آئے گا دنیا کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں او فلاں نسبت والے فلاں نسبت والے میدان حشر کے اندر بھی یہ منظر ہوئے گا فرمایا جڑے پیر دا مرید ہوئے گا اپنے اپنے پیر دی نسبت دے نال قیامت والے دن انہاں نوں صدا دی جائے گی پاک دے مرید نے انہاں کہا کہ قادریو کتھے ہو جلدی اٹھو غوث پاک دے نام نال تسی بھی جنت دے اندر داخل ہو سبحان اللہ اپنی اپنی نسبت اقتاریو تسی کتھے ہو چلو اپنے پیر دے نال تسی بھی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ تو پیر او کہ جڑا جنت دے راہ تے لگا رہے ہیں اور جڑا جنت دے راہ دور کرے وہ پیر نہیں ہے ظاہر گل ہے جنہیں رب دے دین دے قریب کرنا ہے اسی اون دے نقشے قدم تے چلنا ہے کیونکہ ساڈا پیر پڑھن دا مقصد یہ ہے کہ اسی اللہ دا قرب حاصل کرنے تے جنہیں رب تو دور کرنا ہے وہ آپ ہی دور ہو جائے انہیں سانوں کتنے نیڑے لے کے جانا ہے وہ پھر بیعت کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں وہ بیعت جڑی وہ تیرے بھی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ مقصد کوئی نہیں ہے جتنے مقصد اللہ دا قرب ہوئے وہ سے بیعت کرن دا فائدہ نہیں اسی سمجھتے ہیں ایک دفعہ بیعت کر لی ہن پیر صاحب جو بھی فرمان دے پاس وہ کرنا ہے اور بیعت ٹوٹ نہیں سکتی ایسا کوئی نہیں ہوتا جے نکاح ہو جائے تے طلاق ہو سکتی ہے نا پھر ایتھے بھی ہو جاتی اور اپنے آپ ہو جاتی اوتھے تے لفظ بولنے پیندے نے ایتھے آپ بھی ہو جاتی کئی جڑے کامل پیر نے وہ اتھوں تک فرماتے ہیں کہ بھائی میری مریدی تسی اختیار کر لیجئے 5 ٹائم دی نماز پڑھنی جے جدھر نماز چھاڑی چھڈی تے مینوں کہن دی لوڑ کونی تسی میری بیعت چوں نکل گئے کئی پیر ایسے ہیں جو وہ پیر نے پھر مزہ بھی تے ہوندا نا جنہاں دے مرید مسجد دے اندر نظر آؤ جنہاں دے مرید کسی غریب دی مدد کرتے ہوئے نظر آؤ جنہاں دے مرید پیار محبت پھیلاتے ہوئے نظر آؤ پیر ایسے ہونا تو پھر کی ہوتا ہے کہ مریداں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص رتبہ عطا فرماتا ہے ایک پیر کون ہے جناب ایک کیڑے لوگ نے اج میں تسی اسی عملی کمزور ہاں اس وجہ تو نہ ساڈے اندر کرامت تے نہ ساڈے اندر دیگر چیزاں اسی تے اپنے آپ کو بہت مشکل سوالیا ہوا ہے یعنی میں تسی اپنے آپ کو نمازاں روزے حج زکات ساڈے اندر کمیاں ہی کمیاں صبح تو لے کے شام تک ایک دیہاڑے دا اسی حساب نہیں کر سکتے تو پھر انہاں دے نال پیار نہ کر لئیے بھئی انہاں دے نال پیار محبت ہی کر لئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیار کے صدقے جنت عطا فرما دے کہ اور سودا میں لے کے لگی ہے کوئی سودا جڑا میں نقصان والا میں پچھلے جمعہ مبارک کے اندر ایک چیز عرض کی تھی انہوں میں ذرا کھول کے بیان کرنا چاہنا تاکہ ساڈا عقیدہ واضح ہو جائے جڑے نے نا پیر عام یہ خلافت جڑے نے مرشد دے دیتے جنوں مرضی دے دے انہاں دے اندر کوئی ذاتہ پاکہ دا فرق نہیں جنوں چاہن پیر نواز دے اور یہ ذات نہیں ویکھی جاتی ضروری نہیں کہ سید زیادہ ہوئے تو پھر پیر ہوئے عام ہی پیر ہوئے
اور بڑے بڑے اور الحمدللہ دین کا جڑا میں بڑے اونچے لیول تے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ انہاں کو سلامت رکھے جڑا دین کا درد رکھنے والے نے اور رات دن محنت کرتے پے لیکن جڑے سید بادشاہ نے انہاں دے حوالے دے نال میرے بھائی سید ہوئے تے سچا سید ہوئے اے یاد رکھنا اور سید بھی انہوں مندے اسی کہ جڑا اپنے بڑیاں دی جڑا عزت کرتا ہو ٹھیک ہے نا جی جڑا باپ دے خلاف کھڑا ہو جائے نا اولاد تے باپ جا کے کی کرتا ہے عدالت کہندا میں اینو آف کر چھڈیا اے میرا کوئی نہیں اے ہوتا ہے جائیداد تو آف کر دیتا ہے بنا کر چھڈیا تو جڑا سید اپنے آپ کو کہلاوے لیکن نبی دے یہاں دے نال پیار نہ کردا ہو جنہاں دے بارے میرے نبی نے حکم دیتا ہے نبی دی ازواج دے حوالے دے نال غلط بولدا ہو جے نبی اپنے جدے نانے دے نال وفا نہیں کیتی اون دی بیعت بالکل نہیں ختم اون دا سلسلہ بھی نہ تھا ہاں سچا ہوئے سچا ہوئے اپنے بڑیاں دے نقشے قدم تے چلدا ہوئے لیکن نماز دے اندر کمی ہوئے حج زکاتاں دے اندر روزے دے اندر کمی ہوئے میں تسی انہاں نوں بھڑا نہیں کہہ سکدا سید بادشاہ انہاں نوں اسی بھڑا نہیں کہہ سکدے جناب اور علماء نے تحریر لکھی انہوں نے کہا بھائی یہ سمجھو یہ جڑے سید بادشاہ ہیں یہ گویا جڑے بے عمل ہو نمازاں دے وچ تھوڑی سستی ہوے ہون سید بادشاہ انہاں دی مثال ہے جویں ہیرا ہوندا نا ہیرا تے ہیرے دے اوپر کٹا پے جاوے کٹا پہ آتا ہے لیکن جدو وہ کٹا صاف ہو گیا تو تھلوں ہیرا ہی نکلنا وہ سید ہی ہے باقی نماز دے وچ تھوڑی جی کمی ہو گئی ہے اور ایک دوسری گل یہ کہ یار انہاں نوں بچاؤ والے کہ انہاں نوں بچاؤ والے انہاں دے نانا محمد مصطفی موجود رہے تو اپنوں اگر کمزور ہے سید زیادہ تو پھر کوئی انہاں نوں پورا نہیں کہہ سکتا ہاں عقیدے دے اندر اگر انہاں دے اندر خرابی آ گئی تو پھر انہاں دا ساڈے نال بھی کوئی تعلق نہیں ساڈا انہاں نال بھی کوئی تعلق نہیں اساں اوہوں منگدے ہاں جنہاں دا رسول اللہ نے مننا اور جڑا اتھوں جڑا وے کیونکہ مرکز جنے چھڈیا مرکز مدینہ جڑا مدینے نو چھڈے مرکز نو چھڈ چھڈے اور جنہ مرضی اونچی ہوے پگڑی تے جا کل کاٹ ہوے مانو دوسرے پیرا موجودہ دی جڑی او لین لگی ہوے ساڈا نہیں اودے نال تعلق اور ایک اور چیز جڑی میں گزارش کردا ہاں اہل سنت دا عقیدہ اے کہ جڑا پیر ہوندا نا ولی جڑا ہوندا اون دے واسطے ہوا دے وچ اڑنا شرط نہیں اگ دے وچ بن کے تے بچ کے نکل آنا شرط نہیں پانی دے اوپر کھلو کے تے ترنا ولی دے واسطے شرط نہیں ایک کرامتاں نے موقع محل دے مطابق راہ اپنے بندیاں نوں عطا فرمایا ولایت دے واسطے کرامت دکھانا بھی شرط نہیں اسی کی کرتے ہیں کہ جڑا ایک وجہ کام کر لے تے اپنا سمجھ لے بہت پہنچیا تے کالا جادو کرنے والے بھی کرتے ہیں وہ دے بھوک مارتے ہیں جناب اس وقت بندہ ٹھیک کالا جادو چلے کٹے نہیں کرنا لیکن کی کہ وہ دے وچ انہاں نے قرآن دا انکار کیتا ہوندا حدیث دا انکار کیتا ہوندا نبی دا انکار کیتا ہوندا تو ہن انہاں کو فائدہ بھی ہے کہ مل جاتا ہے اٹھ کے بہا دے سامنے اگر اٹھنا جڑا کہ وہ ضروری نہیں اگر محمد مصطفیٰ دے مصلی دے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے نظر آ رہا ہے اگرچہ غریب بھی ہوے ماڑا بھی ہوے مریداں دی لمبی چوڑی لین نہ بھی ہوے جو اونچا لگا ہونی گدی نہ بھی ہوے پھر بھی ساڈا کو سلام تو وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے نال ہوا چ اڑنا شرط کوئی نہیں اگ تے جا کے واپس آ جانا شرط نہیں ہے تو انہاں دے نال پیار محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑا وفا کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں بلند رتبہ بھی عطا فرمائے گا انہوں اللہ تعالی کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیندا ہے اور ایک خاصی شان ہے ان کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا تو سی دیکھو آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار تے حاضر ہو جاؤ سانوں تے قدر کوئی نہیں ہے نا دوجے شہراں دا جڑے لوگ عاشق نے ولیاں دے نال پیار کرن والے وہ تے جمعرات داتا صاحب دے حضور حاضری دیندے نے وہ اپنے آپ سے سامنے نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں لاہور والے بڑے مقدر والے نہیں نہ کوئی داتا صاحب
اور آپ کہتے نہیں جی سانوں تے سب کچھ اپنا اسی بہت خوش ہاں اسی آپ بھی پہنچی ہوئی ہستی ہے اسی وہ قدر نہیں کی جو بزرگاں کی کرنی چاہیے تھی انہاں دے مذاق دے تے ہاتھ رکھ جاؤ جیڑی دعا دل دے اندر ہوئے رب رسول فرمان ہے جو کچھ منگیے اور مدینہ شریف تو باہر اگر کوئی دوسری جگہ پوری کائنات کے اندر نکلے صبح تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے صبح تک پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتی ہے داتا صاحب نے بتایا ہے غلط بیان کرنے والے غلط گائیڈ کرنے والے تو غلط چیزاں ہی بیان کریں گے کیونکہ انہوں نے اکھ دے اندر عیب ہے تے جدی اکھ دے اندر عیب ہو جاوے نا انہوں چنگی شے مندی ہی نظر آتی ہے متا ہی نہیں نظر آنا انہوں قرآن پڑھنے والا ہوتے داتا صاحب نے نظر نہیں آنا انہوں ہوتے داتا صاحب حضور حاضر ہو کے ادھر وضو کرتا کوئی پلہ نظر نہیں آنا وضو کرنا بھی ثواب قرآن پڑھنا بھی ثواب انہوں ہوتے جا کے ادھر مزار دے بندے جڑے نماز پڑھتے ہوتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آنا نماز کا وقت ہو جاتا ہے داتا صاحب تو سے تو ہمیں پتہ ہے دربار ادھر ہے قبلہ شریف کہتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کسی ویکھیا کہ کسے کیا ہوئے کہ نہیں جی داتا صاحب کے مزار پیچھے ہوئے کانڈ ہو جانی ہے تو سجدہ کرنا بھی ہے تو نگاہ کرنا پڑتا سجدہ اہم کرو کبھی کسی نے کیا ہو سجدہ کے اندر ہوتا ہے قبلہ شریف کی طرف رب دی بارگاہ دے اندر کوئی اسی تے پنجے نمازاں دے اندر اپنا عقیدہ دے دے یا کہ سجدہ فقط رب دی ذات بزرگاں نہیں ہے اور امت محمدیہ کے اندر سجدہ صرف اللہ کی ذات کو اور سجدہ تعظیمی بھی اگر کوئی بتا کسی کو کرتا ہے کہ حرام ہے ساری شریعت کے اندر نہیں کر سکتے نہ استادانوں نہ پیرانوں نہ امامانوں نہ کسی اور سجدہ تعظیمی اللہ اور سجدہ عبادت اگر کوئی کرے گا معبود سمجھ کے کفر ہے تو ساڑھے نزدیک کسی کو سجدہ کرے میری سرکار فرمایا اگر میں حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر دیتا لیکن دیتا نہیں کنوں ہے سجدہ صرف نہیں تو سی نہ بولو میں بلوات لینا ہوتا کہ نقلی گالا تو بولو نا سجدہ کنوں ہے صرف اللہ دی ذات اللہ کو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں بس ہاں جانے ہیں مزارات سے حاضری دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم سے حاضر ہو کے تو پھر انہاں دے درباراں دے جانے ہیں کیونکہ میرے کلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے مزار کے اندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بولو جڑے لوگ بولتے ہیں میں تو جملہ ہی نہیں بولتا کیونکہ اسی تے میلاد کا منانے ہیں میلاد منا کے ثابت کر رہے ہیں کہ اے رب دا حبیب ہے رب دا رسول ہے اے رب نہیں اللہ نہیں کیونکہ جدا میلاد منایا جاوے جدی برتھ ڈے منائی جاوے نا وہ پیدا ہویا ہوندا ہے تے رب پیدا نہیں ہویا رب نے پیدا فرمائے تے سارے اسی نے